ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما يمكث الناس وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وقال تبارك وتعالى إنك لعلى خلق عظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے عزیزو بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا کرم، انعام اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، ایمان کی دولت سے نوازا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم پیغمبر دیے، بہترین تعلیمات سے نوازا. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم، انعام اور احسان ہے. اسی کو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آدمیت دادئی بازم مسلمان کر دئی، آدمیت دادئی بازم مسلمان کر دئی، یا خدا قربا شوم احسان بر احسان کر دئی. مولانا فرماتے ہیں کہ انسان بنایا تو نے اللہ، اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ پھر مسلمان بھی بنایا. یا خدا قربا شوم احسان بر احسان کر دئی، اے اللہ قربان ہو جاؤں کہ تو نے احسان پر احسان کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا کرم، انعام اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، انسان بنایا. یہ بہت بڑی نعمت ہے ایمان. ایمان سے بڑھ کر کوئی بڑی نعمت نہیں میرے بھائیو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی، ایک حدیث پاک سنائی. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ انسانوں کی نفع رسانی کا کام کرتے ہیں، انسان کو نفع پہنچنے کا کام کرتے ہیں، فَيَنْكُسُ فِي الْأَرْضِ، زمین کو جمع دیا جاتا ہے، وہ زمین میں جم جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ انسانوں کی نفع رسانی کا اور انسانوں کو فائدہ پہنچانے کا کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین میں جمع دیتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو اور صحابہ کرام کو خوش اخلاقی کی تعلیم دی، اچھے اخلاق کی تعلیم دی. ایمان کے بعد اچھے اخلاق کی تعلیم دی. حدیث پاک میں آیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت خوش اخلاقی. ایمان مل جائے، پھر اس کے بعد آدمی کے اندر اخلاق ہو. خوش اخلاقی بہت نعمت ہے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوش اخلاقی کی تعلیم دی، اچھے اخلاق اپنانے کی تعلیم دی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا قرآن مجید میں، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر تھے، اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر. اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ میں جو ہے مکارم اخلاق کے پورا کرنے کے لیے، اس کے اتمام کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو خوش اخلاقی، اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. آدمی دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے، اور اچھے اخلاق کے ساتھ جب پیش آتا ہے وہ صحیح معنی میں مسلمان ہے.
حقیقی معنی میں مسلمان وہ ہے جو ایمان کے بعد دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے، جس کے اندر خوش اخلاقی ہو۔ آج ہم اپنے اندر غور کریں، ہم اپنے اندر دیکھیں کہ ہم مسلمان تو ہیں، ہمارا نام مسلمان ہے، مسلمانوں کی فہرست میں ہمارا نام ہے، لیکن ہمارے اندر اخلاق کتنے ہیں؟ اگر واقعی میں ہم مسلمان ہیں تو ہم غور کریں، دیکھیں کہ کیا ہماری آنکھیں مسلمان ہیں؟ اگر ہماری آنکھیں حقیقی معنی میں مسلمان ہیں تو غیر محرم کی طرف نہیں دیکھے گی۔ اگر ہماری زبانیں حقیقی معنی میں مسلمان ہیں تو یہ غیبت نہیں کرے گی، یہ وعدہ خلافی نہیں کرے گی، یہ جھوٹ نہیں بولے گی۔ اگر ہمارے پاؤں اور ہاتھ حقیقی معنی میں مسلمان ہیں تو یہ غلط کام کی طرف نہیں چلیں گے، کسی کی عزت کی طرف ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، کسی کی عزت نہیں لیں گے۔ حقیقی معنی میں ہم مسلمان ہیں یا نہیں؟ ہمیں اپنے اندر اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بڑے جو ہے مثال کے طور پر سمجھاتے ہیں ہماری مسلمانی کیسی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے گنا جس کو ہم سوگر کین کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے بانس۔ بانس کا جو پودا ہوتا ہے اور سوگر کا جو پودا ہوتا ہے، دونوں جو ہے شکل و صورت میں ایک ہے، اس کا ظاہر ایک ہے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ ظاہر اس کا ایک ہے لیکن باطن اس کا الگ ہے۔ کہ گنا جو ہوتا ہے اور سوگر کین جو ہوتا ہے اس میں تو رس بڑھا ہوا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ فائدہ مند چیز ہے، اور لیکن وہ جو بانس جو ہوتا ہے وہ تو کھوکھلا ہوتا ہے، اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو ہماری مثال اور صحابہ کرام کی مثال اور ہمارے اسلاف اور ہمارے بڑوں کی مثال وہی سوگر کین اور بانس کی طرح ہے کہ وہ حقیقی معنی میں مسلمان تھے، وہ ایسے تھے جیسا کہ گنا جس میں رس بھرا ہوا ہے، اور ہم جو ہے بانس کی طرح کھوکھلے ہیں۔ تو حقیقی معنی میں مسلمان بننے کی ضرورت ہے، خوش اخلاقی ہمارے اندر ہو، اچھے اخلاق ہمارے اندر ہو۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ عربی جاننے والے جانتے ہیں، عربی کا گرامر جو حضرات جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہاں پر مبتدا اور خبر الدین والنصیحہ دونوں کے اوپر الف لام ہے، دونوں معرفہ ہے، اور جب مبتدا اور خبر دونوں جب معرفہ ہو جائے تو پھر اس وقت اس میں حسر کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، اس وقت اس کا معنی ہو جاتا ہے دین ہی خیر خواہی کا نام ہے، یا خیر خواہی ہی دین ہے۔ یعنی دین کہتے ہی ہے خیر خواہی کو، اور خیر خواہی کہتے ہی ہے دین کو۔ جو آدمی دیندار ہوگا وہ خیر خواہ ہوگا، جو خیر خواہ ہوگا وہ دیندار ہوگا۔ مسلمان جو ہے خیر خواہ ہو سکتا ہے، وہ بدخواہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ بدخواہ آدمی جو ہوتا ہے وہ دیندار نہیں ہو سکتا، خیر خواہ آدمی دیندار ہو سکتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خیر خواہی کی تعلیم دی، ہمیں خوش اخلاقی کی تعلیم دی کہ آدمی دوسروں کے لیے خیر خواہی۔ صحابہ کرام کو اسی پر، ایمان کے بعد اسی پر محنت کی، اور صحابہ کرام مکمل طور پر دوسروں کے لیے خیر خواہ تھے۔ اور خیر خواہی کتنی بڑی چیز ہے، خیر خواہی اتنی بڑی چیز ہے کہ قرآن مجید کے اندر سورۃ النمل کے اندر چونٹیوں کا واقعہ ہے۔ اس میں ایک چونٹی نے خیر خواہی کی اپنی قوم کی۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا، تو اس چونٹی نے اپنی دوسری چونٹیوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں جو ہے سلیمان علیہ السلام کا لشکر تم کو رون نہ ڈالے۔ تو چونٹی نے خیر خواہی کی اپنی چونٹیوں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس چونٹی کی ادا اتنی پسند آئی کہ قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا، اور اس سورت کا نام ہی رکھ دیا سورۃ النمل۔ یعنی خیر خواہی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ ایک چونٹی نے جب خیر خواہی کی تو اس کا قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا، اور اس کا نام ہی، پوری سورت کا نام ہی رکھ دیا سورۃ النمل۔
تو جب ایک چیونٹی خیر خواہی کرے اور وہ اللہ کو پسند ہے، انسان اگر خیر خواہی کرے گا تو اللہ کو کتنا پسند آئے گا۔ صحابہ کرام نے خیر خواہی کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ملک شام سے، بڑے تاجر تھے، ملک شام سے جو ہے ان کا قافلہ آیا، 100 اونٹ، 100 اونٹ سے لدا ہوا سامان، اور وہ ایسا سامان تھا اس کے اندر کہ اس زمانے میں وہاں پر جو ہے مال کی شارٹیج تھی، وہ مال وہاں ملتا نہیں تھا، اس مال کی شارٹیج تھی۔ جیسے ہی قافلہ مدینہ منورہ جب پہنچا ہے تو جو تاجر تھے یہودی اور جو مسلمان تاجر تھے وہ سب دوڑے ہوئے آئے کہ ہم کو یہ مال بیچ دو، ہم اس مال کو خریدنا چاہتے ہیں، چونکہ ان کو معلوم تھا کہ اس وقت مال کی شارٹیج ہے، اس لیے ہم مال خریدیں گے اور پھر اچھے پروفٹ سے ہم بیچیں گے۔ تو انہوں نے کہا ہم کو یہ مال بیچ دو۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ کیا دو گے نفع؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم 100% پروفٹ دیں گے، 100% دیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، کم ہے، یہ تو بہت قیمتی مال ہے۔ تو اب بہت سوچنے کے بعد تاجروں نے کہا 200% دیں گے۔ پھر حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، کم ہے، اس کی قیمت تو اور زیادہ ہے۔ تو کہنے لگے کہ 300% دیں گے، 300% نفع دینے کے لیے تیار۔ پھر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کم ہے، اس کی قیمت تو اور زیادہ ہے۔ تو اب سب تاجر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، سوچنے لگے کہ کہ یہ تو قیمت ہی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ تو پوچھا کہ کیا بات ہے کہ ہم 300% آپ کو پروفٹ دینا چاہتے ہیں اور آپ جو ہے ہم کو بیچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے پاس ایک ایسا کسٹمر ہے جو مجھے 700% دینا چاہ رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے پاس ایک ایسا کسٹمر ہے جو اس مال کے مجھے 700% دینا چاہ رہا ہے۔ کہا 700%؟ وہ کون سا ہے، وہ کون سا کسٹمر ہے تمہارا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس پر 700% دیں گے۔ اس وقت مال کی شارٹیج ہے بازار میں اس مال کو غریبوں میں تقسیم کروں گا اور فری میں دوں گا اور میں 700% کماؤں گا۔ تو پورا 100 اونٹوں پہ مال لدا ہوا تھا اور اس مال کی اس وقت شارٹیج تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ دین خیر خواہی کا نام ہے، اس کو کہتے ہیں خیر خواہی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے، بعض صحابہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ بیعت لی تھی کہ میں پوری زندگی لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کروں گا۔ انہی صحابہ میں ایک صحابی تھے حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے تھے کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کروں گا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ہم اور آپ سنیں گے تو کہیں گے کہ دیوانے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس گھوڑا تھا تو اس گھوڑے کو خریدنے کے لیے چلے گئے حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی۔ پوچھا کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا 300 دینار۔ تو حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی قیمت تو اور زیادہ ہے۔ گاہک کہہ رہا ہے، کسٹمر جو ہے وہ تاجر سے کہہ رہا ہے کہ اس کی قیمت تو زیادہ ہے، آپ کو اس کی پہچان نہیں ہے۔ تو کہا 100 زیادہ دے دو، 400 میں کر دو۔ اب حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی کہتے ہیں کہ نہیں، 400 بھی نہیں، اس کی قیمت تو اور زیادہ ہے، اس کی پہچان تم کو نہیں ہے۔ کہا 500 دے دو۔ کہا نہیں، اس کی قیمت تو اور زیادہ ہے۔ بڑھتے بڑھتے وہ 600 تک پہنچا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی قیمت 800 ہے، اس گھوڑے کی قیمت 800 دینار ہے، اور 800 دینار ان کو دیے اور پھر وہ گھوڑا خریدا۔ کسٹمر جو ہے وہ خیر خواہی کر رہا ہے تاجر کی۔ اور آج ہمارے اور آپ کی تجارت کیسی ہے؟
کسٹمر جو ہے دکان پہ جائے گا تو کسٹمر یہ چاہے گا کہ بغیر پیسوں کے مال مل جائے اور فری میں دے دے، اور تاجر یہ چاہے گا کہ بغیر مال لے جائے اور پیسہ اس کی جیب سے میرے جیب میں آ جائے۔ یہ ہے ہماری تجارت، اور یہ تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی تجارت۔ یعنی اتنی خیر خواہی تھی ایک دوسرے کے ساتھ، اس لیے کہ انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ملفوظ سنا تھا اور بیعت کی تھی، الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف میں سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے بعد ہم اسلاف میں دوسرے حضرات کا بھی واقعات جب دیکھتے ہیں، ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حاکم وقت نے چاہا کہ ان کو اور اس کے ساتھ دوسرے دو چار علماء تھے، چار پانچ علماء کو کسی وجہ سے اس نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور ان چاروں پانچوں علماء کو بلایا اور جلاد کو حکم دیا کہ ان کو قتل کرو۔ تو دیکھا کہ ان چاروں پانچوں علماء میں ابو الحسن نوری جو ہے وہ آگے ہیں، وہ سب سے پہلے ہیں۔ اب حاکم وقت کو، بادشاہ کو ان سے تھوڑی سی جو ہے عقیدت تھی، تو بادشاہ نے سوچا کہ میں جو ہے یہ چاہتا ہوں کہ ابو الحسن کو بچا لوں اور دوسرے ایک دو کو کر کے ڈرا دھمکا کے ان کو بھیج دوں۔ تو حاکم وقت نے جب جلاد کو حکم دیا، پھر حاکم وقت نے تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ یہ جگہ برابر نہیں ہے، یہاں سے ہٹاؤ، دوسری جگہ لے لو، وہاں جا کے قتل کرو۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ تاکہ ترتیب بدل جاوے، ابو الحسن نوری کسی طرح پیچھے ہو جائے۔ دوسری جگہ جب لے گئے تو وہاں پر بھی ابو الحسن نوری آگے، اور وہاں جب پہنچے تو پھر بادشاہ نے کہا کہ جگہ برابر نہیں ہے، تیسری جگہ لے جاؤ۔ جب تیسری جگہ پہنچے تو وہاں پر بھی دیکھا کہ ابو الحسن نوری آگے۔ اب بادشاہ نے بلایا ابو الحسن نوری کو، کیا بات ہے کہ کچھ جان بوجھ کر آپ آگے بڑھ رہے ہیں یا ویسے ہی اتفاق سے؟ تو ابو الحسن نوری نے کہا کہ میں جو ہے قصداً جان بوجھ کر میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ کہا کیا وقت، یہ تو قتل کرنے کی بات ہے، آپ جان بوجھ کر آگے بڑھ رہے ہیں؟ تو ان کا جواب سنیے، کیسا جواب۔ ابو الحسن نوری نے کہا کہ میں اس لیے ہر جگہ آگے بڑھ رہا ہوں، اور پہلے نمبر پر میں نے یہ سوچا کہ میں قتل ہو جاؤں اور میرے قتل کرنے کے دوران جلاد کو جتنا وقت ملتا ہے اتنا وقت جو ہے میرے ساتھیوں کو سانس لینے کا اور زندہ رہنے کا موقع مل جائے۔ یہ ہے خیر خواہی میرے بھائیوں، دین خیر خواہی کا نام ہے، الدین والنصیحہ۔ فضائل اعمال کے اندر ہم بار بار واقعہ سنتے ہیں، یرموک کے میدان کے اندر صحابہ کرام جو ہے آخری حالت میں ہیں، اور ایک صحابی جو ہے آواز لگا رہے ہیں، العطش العطش، پیاس، سخت پیاس لگی ہے۔ چچا زاد بھائی جو ہے فوراً مشک لے کر آ رہے ہیں پانی دینے کے لیے۔ اتنے میں جو ہے بغل میں جو لیٹے ہوئے صحابی تھے وہ کہہ رہے ہیں العطش، پیاس لگی ہے۔ اب وہ جو ہے صحابی اشارہ کر رہے ہیں کہ میرے ساتھی کو پلاؤ۔ وہاں جب گئے تو تیسرا آواز لگا رہا ہے العطش، مجھے پیاس لگی ہے۔ اب وہ دوسرا ساتھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو پلاؤ، تیسرے کو پلاؤ۔ اب جب تیسرے کے پاس جب پہنچے ہیں تو انہوں نے جان دے دی۔ جب وہ لوٹ کے دوسرے کے پاس آئے تو ان کی جان نکل گئی تھی۔ جب وہ پہلے کے پاس اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آئے تو ان کی جان نکل چکی تھی۔ آخری حالت ہے میرے بھائیوں، پیاس کتنی سخت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی صحابہ کرام کی یہ ایثار اور یہ قربانی اور یہ خیرخواہی کہ انہوں نے اپنی جان دے دی بغیر پانی پیے، پیاس کی حالت میں۔ یہ جنگ یرموک کا واقعہ ہے۔ اور آگے بڑھے، دین خیرخواہی کا نام ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے تاجر تھے۔ ایک مرتبہ ایک عورت آئی ایک کپڑا لے کر کہ یہ کپڑا میں بیچنا چاہتی ہوں۔ پوچھا کتنی قیمت؟ انہوں نے کوئی قیمت بتائی، 100 دینار۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، آپ اپنے محرم کو لے کر آؤ، اپنے شوہر کو لے کر آؤ۔ اب وہ گئی اور اپنے شوہر کو لے کر آئی۔
اب پوچھا کہ اس کی کیا قیمت کا، ہم نے مشورہ کیا ہے آپس میں، تو 150 درہم کے اندر یہ کپڑا ہونا چاہیے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، یہ کپڑا تو بڑا قیمتی ہے، یہ 150 دینار کا نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کپڑا 150 دینار کا نہیں ہے، یہ تو 300 دینار کا ہے. اور 300 دینار دیے اور کپڑا خریدا. یہ ہے خیر خواہی، گاہک کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ خیر خواہی. الدین والنصیحہ. یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جو ہے اپنی دکان روزانہ مغرب سے پہلے بند کیا کرتے تھے. کپڑوں کی تجارت تھی، تو اس زمانے میں لائٹ تو تھی نہیں. تو ہوا یہ کہ ظہر کے وقت ہی جو ہے بادل آ گئے، بادل کی وجہ سے روشنی کم ہو گئی، تو اپنی دکان بند کر دی. کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج جو ہے آپ نے جو ہے دکان جلدی بند کر دی، ابھی تو ہے ظہر کا وقت ہوا، آپ تو مغرب سے پہلے دکان بند کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے دکان اس لیے بند کر دی کہ چونکہ آج جو ہے اجالا نہیں ہے، بادل ہے، اندھیرا جیسا ہے، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری دکان کے اوپر کوئی گاہک آوے اور وہ گاہک آ کر جو ہے اندھیرے کے اندر کوئی کپڑا خریدے اور کم قیمت کا کپڑا جو ہے بیش قیمت کپڑا سمجھ کے میرے پاس خرید کے لے کے چلا جائے اور دھوکہ کھا جائے. میں یہ نہیں چاہتا ہوں، اس لیے میں نے دکان بند کر دی. اور آج ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے، جیسے ہی کپڑوں کی دکان میں جائیں گے فوراً لائٹیں چالو ہو جائے گی، فوراً سوئچ پاڑیں گے تاکہ جو ہے کپڑا جو ہے اچھا دکھائی دے، کوالٹی اچھی دکھائی دے. اور وہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا کہ اندھیرا جیسا لگا، اجالا کم تھا، تو جو ہے دکان بند کر کے گھر چلے گئے کہ کہیں کسی کو دھوکہ نہ ہو جائے. یہ ہے خیر خواہی میرے بھائی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے اتنے بڑے امام، اور وہ اس طرح خیر خواہی. اسی لیے میرے بھائیوں، جس زمانے میں ہمارے اسلاف اور ہمارے مسلمان، جب ہماری حکومت تھی، تو اس زمانے کے اندر بغداد جو ہے بڑا مرکز تھا، بہت بڑا مرکز تھا بغداد ہر اعتبار سے. تو اس وقت غیروں نے سوچا کہ کیا بات ہے کہ یہ لوگ ہر وقت جو ہے ان کی کامیابی قدم چومتی ہے، جہاں دیکھو وہاں مسلمان ترقی کر جاتے ہیں. کیا بات ہے، جہاں دیکھو وہاں مسلمان آگے بڑھ جاتے ہیں. کاش دیکھنا چاہیے کہ ان کی رہن سہن، ان کا معاشرہ، وہ لوگ کیسے ہیں. تو انہوں نے دیکھنے کے لیے بغداد ایک آدمی کو بھیجا. بغداد چونکہ بڑا مرکز تھا، تو غیروں نے ایک آدمی کو جو ہے بھیجا کہ آپ تحقیق کر کے آؤ کہ ان لوگوں کا رہن سہن، ان کے جو ہے لین دین، ان کا معاشرہ اور ان کے معاملہ کیسا ہے، ذرا آپ دیکھ کر آؤ. آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمان اتنی ترقی کر جاتا ہے اور وہ جس میدان میں جاتے ہیں فوراً جو ہے ترقی ان کا قدم چومتی ہے اور وہ ترقی کر جاتے ہیں. کیا بات ہے. تو ایک آدمی آیا بغداد کے اندر. جب بغداد میں پہنچا ہے تو دیکھا کہ تھکا ہوا ہوں، بھوک لگی ہے. تو کہا، اس نے سوچا کہ پہلے میں کسی ہوٹل میں چلا جاؤں اور ہوٹل میں جا کر میں کھانا کھا لوں. جب ہوٹل میں گیا اور اس نے آرڈر دیا اور کھانا کھانے جب بیٹھا، کھانا کھا رہا ہے، تو اس دوران جو ہے ایک آدمی ان کو گھور گھور کے دیکھ رہا ہے. اس آدمی نے بھی دیکھا کہ یہ آدمی معلوم نہیں کیا وجہ ہے کہ مجھے جو ہے بہت واچ کر رہا ہے اور مجھے بہت دیکھ رہا ہے. خیر وہ کھانا کھا لیا. وہ جو آدمی گھور گھور کے دیکھ رہا تھا وہ تو کھانا کھا کے اٹھ کے چلا گیا. جب یہ آدمی جو آیا تھا باہر سے، کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد جب کاؤنٹر پر پہنچا اور کاؤنٹر پر پہنچ کے کہا، بھائی کتنے پیسے ہوئے، بل کتنا ہوا. تو ہوٹل والے نے کہا کہ وہ جو آدمی آپ کے قریب بیٹھا ہوا تھا وہ آپ کے پیسے ادا کر کے چلا گیا. اور اس نے یہ کہا کہ وہ جو آدمی تھا، یہ آدمی جو ہے کوئی نواری لگتا ہے، کوئی نیا آدمی لگتا ہے، کوئی مسافر لگتا ہے، تو میں نے آج اس کو اپنا مہمان بنا لیا اور مجھے اس کو اپنا نام اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے تو اپنا اجر اللہ کے یہاں چاہیے. اور یہ کہہ کر پیسے جو ہے ہوٹل پہ ادا کر کے چلا گیا. یہ ہے خیر خواہی میرے بھائیو، الدین والنصیحہ. اور آگے بڑھے، وہی آدمی، اس آدمی کو کوئی چیز خریدنے کی ضرورت پڑی تو اس کو فوراً اس نے دل میں سوچا کہ دیکھو یہ ہے خوش اخلاقی. مسلمانوں کی کامیابی کا سب سے بڑا گر یہ ہے کہ خوش اخلاقی، کہ اتنے خوش اخلاق ہوتے ہیں مسلمان. اب اس کو کوئی چیز خریدنے کی ضرورت پڑی تو ایک دکان پر گیا اور دکان پر جا کر پوچھا کہ اس چیز کی ضرورت ہے، آپ کے یہاں ہے؟ تو کہا ہے. کہا کیا ہے؟ کہا 10 درہم. کہا مجھے دے دیجئے. تو اس دکاندار نے کہا کہ
میرا ہیلپ کر دیجئے، میرا تعاون کر دیجئے۔ کہا کیا؟ کہا یہ کہ سامنے جو دکان ہے وہاں چلے جائیے اور وہاں سے یہ چیز آپ کو اتنی ہی قیمت میں مل جائے گی، وہاں سے خرید لو۔ اور وہ چلا گیا، جا کے اس نے وہاں جا کے سامنے کی دکان پر جا کر وہ چیز خرید لی اور وہ اتنی ہی قیمت میں مل گئی۔ لیکن اس کو تعجب ہوا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میں اس کی دکان پر گیا اور اسی قیمت میں مل رہا تھا، اس نے مجھے کیوں نہیں بیچا؟ اب وہ واپس لوٹ کے آیا اور اس نے آ کر کہا کہ کیا بات ہے، میں آپ کے پاس خریدنے کے لیے آیا تھا، آپ کے پاس چیز نہیں تھی کیا، یا آپ نے جان بوجھ کر نہیں دی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے پاس وہ چیز تھی اور میں جو ہے میرے پاس اتنی ہی قیمت میں تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ آج پورے دن کے اندر میرے بچوں کا جتنا گزران ہو سکے اتنا گاہک میرے پاس آ چکے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ سامنے جو میرا بھائی جو ہے اس کی دکان کے اوپر آج جو ہے ابھی تک کوئی ایک بھی گاہک نہیں آیا ہے، اس لیے میں نے آپ کو وہاں بھیجا تاکہ اس کا بھی جو ہے اس کی بھی بکری ہو جائے اور اس کے بھی بچوں کا گزر اوقات ہو جائے، میں نے اس لیے بھیجا۔ تو آدمی بڑا تعجب، فوراً اس نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام لے آیا کہ مجھے کلمہ پڑھا دو۔ یہ ہے میرے بھائیو خیر خواہی، الدین والنصیحہ۔ اسی لیے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ان کے ایک پڑوسی کو مکان بیچنا تھا، تو اس نے اس کی قیمت رکھی 2000 دینار۔ تو کسٹمر نے کہا کہ کیا بات ہے کہ آپ کے علاقے میں تو یہ 1000 میں مل رہا ہے، اس مکان کی قیمت 1000 ہے، 2000 تو ہے نہیں، اور آپ اس کو 2000 میں بیچ رہے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں 1000 میں بک رہا ہے یہاں، لیکن 1000 کی قیمت تو میں لوں گا مکان کی، اور 1000 دینار لوں گا پڑوسی کے عبداللہ بن مبارک کی، اس لیے کہ میرا پڑوسی اتنا اچھا ہے عبداللہ بن مبارک کہ اتنا اچھا نیبر اور اتنا اچھا پڑوسی تم کو کہیں نہیں ملے گا، تو اس لیے میں نے 1000 دینار جو ہے زیادہ قیمت لگائی ہے، اگر آپ کو خریدنا ہو تو لیجئے۔ تو یہ تھے میرے بھائی اس زمانے میں کہ اتنے اچھے پڑوسی ہوتے تھے، ہمارے اخلاق اتنے اچھے تھے۔ آج ہم اپنے اندر غور کریں کہ ہم کیوں پیچھے ہیں، ہم جو ہے ہم آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں، ہماری ترقی کیوں رکی ہوئی ہے؟ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، لیکن میرے بھائیوں ہمیں اور محنت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اچھے اخلاق کو جو ہے اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم یا ذا الجلال والاکرام، اللہم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا عزیز یا ستار یا علام الغیوب، یا ستار الذنوب، یا غفار الذنوب، یا ستار العیوب، یا علیم یا خبیر یا سمیع یا بصیر یا قدیر یا قادر یا رزاق ذو القوة المتین، یا ناصر یا منتصر، یا محیی یا ممیت، یا معز یا مذل، یا نافع یا ضار، یا مانع یا معطی، یا سلام یا قدوس، یا والی یا متعالی، یا غنی یا حنان یا منان، یا بدیع السماوات والارض، یا فاطر السماوات والارض، یا خالق السماوات والارض، یا غیاث المستغیثین، یا منجی الحلقہ، یا منجی الغرقہ، یا خیر المسئولین ویا خیر المعطین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ بیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولتلامذنا ولأحبائنا ولأهلنا ولأولادنا ولأقاربنا ولمن حقا لهم علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات۔ ربنا وآتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. اللهم اجعلنا صبورا واجعلنا شكورا. اللهم اجعلنا في عيننا صغيرا واجعلنا في أعين الناس كبيرا. اللهم إنا ضعيف فقونا وإنا ذليل فأعزنا وإنا فقير فارزقنا. اللهم ارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا مستقيما دائما ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا منورا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وأولادا صالحا وسالما وشفاء من كل داء. اے اللہ ہم بہت ہی گنہگار ہیں، اے اللہ ہم بہت ہی نابکار ہیں، اے اللہ پوری زندگی ہم نے گناہوں میں گزار دی، اے اللہ پوری زندگی تیری نعمتیں کھا کھا کر تیری نافرمانیوں میں گزار دی. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ مغفرت فرما دے، اے اللہ عفو کا عافیت کا معاملہ فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کے دفتر پر عفو کا قلم پھیر دے، اے اللہ تیرے نیک محبوب بندوں میں ہمارا شمار فرما دے، اے اللہ قدردانی کی توفیق نصیب فرما، ایمان اور اعمال صالحہ پر استقامت نصیب فرما، اے اللہ حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اے اللہ مبارک گھڑیاں ہے، اے اللہ مبارک وقت ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے، روزے کی حالت ہے، اے اللہ افطاری کا موقع ہے، اے اللہ معاف فرما دے، مغفرت فرما دے، اے اللہ بخشے بخشائے بھیج دے، اے اللہ بخشے بخشائے بھیج دے، اے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما، امت کی پریشانیوں کو ختم فرما. اے اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ سیریا کے مسلمانوں پر رحم فرما، مصر کے مسلمانوں پر رحم فرما. اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ بلاؤں و مصیبتوں سے حفاظت فرما. اے اللہ دشمنوں کو صحیح سمجھ نصیب فرما. اے اللہ دشمنوں کو صحیح سمجھ نصیب فرما. اے اللہ دشمنوں کو انسانیت کی صحیح سمجھ نصیب فرما. اے اللہ تو ہمیں صحیح معنی میں حقیقی معنی میں مسلمان بنا دے، حقیقی معنی میں تو ہمیں انسان بنا. اے اللہ انسانیت کی دولت سے مالا مال فرما، خوش اخلاقی کی دولت سے مالا مال فرما، اخلاق حسنہ سے مزین فرما، برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما، نفس اور شیطان کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت میں چین اور سکون والی زندگی نصیب فرما، چین اور سکون والی زندگی نصیب فرما، بے اطمینانی والی زندگی سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. اے اللہ ہم سب بیمار ہیں، روحانی جسمانی اعتبار سے ہم سب بیمار ہیں. اے اللہ ہماری روحانی جسمانی بیماریوں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. معاف فرما دے میرے مالک، معاف فرما دے میرے مالک، مغفرت فرما دے میرے مالک. اے اللہ تیری رضا والے اعمال دے دے میرے مالک، تیری رضا والے اعمال کی توفیق دے دے میرے مالک. ناراضگی والے اعمال سے بچا لے میرے مالک، ناراضگی والے اعمال سے بچا لے میرے مالک. اے اللہ تو ہم سب کو فرما بردار بنا، مطیع بنا، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ہماری اولادوں میں علماء ربانی، علماء قدوسی اور دین کے دعات پیدا فرما. اے اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو ختم فرما، غلط مقدمات میں پھنسے ہوئے لوگوں کو اے اللہ ان کو بری فرما دے. اے اللہ ان کو بری فرما دے. اے اللہ تو ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما. دعا مانگنا نہیں آتا ہے، کیا مانگنا چاہیے کیا نہیں مانگنا چاہیے تو ہی اپنی شان عطا فرما.
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جو کچھ مانگا ہے وہ سب کچھ عطا فرما، اور برائی کی لائن سے جن جن چیزوں سے پناہ مانگی اس سے پناہ نصیب فرما۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں، صحابہ کرام، اولیاء اعظام اور تیرے نیک صالح بندے اور بندیوں کے صدقہ طفیل میں ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ Please remain engaged in your du'as. اپنے اپنے دعاؤں میں مشغول رہیں.